جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کیا نام ہے؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت؟ جی میرا نام اللہ محمد تعالیٰ زین کا احمد، احسان ہے. زین کرناٹک بھائی سے ہوں، اللہ. میسور. کرناٹک، اچھا انڈیا سے. اوکے جناب، جی خیریت سے انڈیا ہیں؟ کرناٹک سے. جی الحمدللہ. آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی کال کرنے کا. حکم کریں. جی کچھ سوالات تھے سر میرے شیعہ جی ریگارڈنگ شیعہ حدیث کے. جی جی پہلا سوال ہے سر، اصول الکافی بک 4 چیپٹر 12، ون ہو گوز ٹو سلیپ بیفور پرفارمنگ صلاح اور forgets it. یہ تھوڑا حدیث جو ہے نا سر، مجھے سمجھ نہیں جا رہی. آپ مجھے پلیز ایکسپلین کرتے ہیں یہ حدیث، یہ چیپٹر کی پہلی حدیث. یہاں کون سے چیپٹر ہے بھائی؟ کون سا جلد نمبر 4 ہے؟ کون چیپٹر چاپ 12 کہاں کیا؟ کافی کے تو مختلف چاپ ہوتے ہیں والیوم نا. 3 سر. والیوم 3 ایکچولی آن لائن جی والیوم 3 چیپٹر 12 سر. کتاب کون باب سی؟ ہے کتاب الطہارہ یا کتاب الصلاح؟ کتاب الصلاح سر. ون ہو کتاب گوز ٹو الصلاح. سلیپ بیفور پرفارمنگ صلاح اور forgets it. یہ کون سا باب ہے بھائی؟ پہلی یہ روایت باب اس کی علی ابن ابراہیم سے. دیکھیں بھائی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جلد نمبر 3 کتاب الصلاح میں جو ہے کتاب الصلاح لے کے آتا ہوں، اس میں ابواب بہت ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی باب ہے. اوکے ایک منٹ. جی یہ کتاب ہے کافی، جلد نمبر جی 3. جلد نمبر 3 ہے بھائی یہ کتاب الصلاح. اس جی میں سر. چلے جاتے ہیں، میں فہرست میں چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو فہرست. کتاب الجنائز کتاب الصلاح دیکھیں، باب نمبر 4 بولا آپ نے نا، باب مواقیت الصلاح. یہ مواقیت الصلاح کی باب ہے. چیپٹر 12 نماز سر. کیا اوقات؟ چیپٹر 12 جی چیپٹر 12. اچھا، جی 1 جی 2 جی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. من نام عن الصلاة او سہى عنها. تو سہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی آیا اس کے نہیں ہاں نہیں 291 سر. میں بتا. علی بن میں ابھی حدیث ابراہیم پڑھتا ہوں. سے روایت ہے سر وہ. جی اوکے میں بتا ہوں. إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها إقامة لكل صلاة. قال پہلی جو حدیث ہے امام جعفر جی الصادق ابو جعفر علی ابن علیہ ابراہیم سے السلام روایت ہے. امام جی جعفر الصادق امام محمد باقر علیہ السلام جی سے روایت ہے. اگر تم کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی نا، او صلیتها بغیر وضوء، کبھی انسان نماز پڑھنا بھول گیا یا پڑھا ہے بعد میں پتہ چلا وضو ہی نہیں ہے، نماز باطل ہے، تو اس کو قضا کرنا ہوگا. تو کیا وکان علیک قضاء صلوات، اور آپ نے کئی اسی طرح نمازیں نہیں پڑھی ہے. ایک نماز نہیں، بہت ساری نمازیں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے نا، ایک ہفتہ 2 ہفتہ مثلا، یا انسان پہ 10 15 اسی طرح کی نمازیں. فابدأ بأولہن، تو جو پہلی انسان کو اگر یاد ہے کہ جو پہلی جو میں نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز فجر ہے یا نماز ظہر ہے، تو اسی سے آغاز کرو قضا کرتے ہوئے. فأذن لها، اس کے لیے اذان دو، اقامہ پڑھو، تم اس کو پڑھو. ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة، اور اس کے بعد جو بقیہ نمازیں پڑھوں گے، مثلا میں نے آج 10 قضا پڑھنی ہے تو بقیہ کے لیے صرف اقامہ پڑھو، بقیہ کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو کافی آگے کافی حدیث ہے، 2 صفوں کی حدیث ہے. اس میں کیا چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ جو یہ پورا حدیث ہم ترجمہ کریں آپ کے سر. لیے پڑھ کے، نہیں یا کوئی خاص سوال بس ہے؟ اتنا بتاتے ہیں آپ یہ کہ حدیث جا رہا ہے. ہاں بس کیا اتنا بتا بتائیں؟ دیں. جی ہاں آپ بس اتنا بتا دیں کہ سنیوں کے حدیث میں نا ایسا کچھ نہیں ملتا کہ آپ جب قضا نماز پڑھتے ہو تو اذان دینے ہوگی سپریٹلی اور اقامت کہنی ہوگی. تو پہلے کے یہ لیے کچھ آپ مجھے اذان سمجھ پڑھیں، نہیں اس کے بعد دوسرے نمازوں کے لیے اقامہ ہی کافی ہے. اقامہ کی بڑی تاکید ہے نمازوں میں، اقامہ پڑھنے کی. اقامہ ترک نہیں جی کرنا چاہیے. اکیلے رہے تو بھی، اگر جی اکیلے رہے تو ہاں بالکل اگر اکیلے رہے اکیلا تو بھی. جی فرادہ نماز ہو چاہے جماعت نماز میں ہو، اقامہ کی بڑی تاکید ہے. اقامہ کو چھوڑنے کی اتنی اجازت نہیں ہے ہمارے احادیث میں. مجتہدین کہتے ہیں کہ مستحب ہے، لیکن اقامہ کی بڑی جی تاکید ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اقامہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جی جی
तो दूसरा सवाल है सर, आपने एक उसूल अल काफ़ी से एक रिवायत पढ़ी थी कि हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज़ पढ़ के दिखा रहे थे अपने असहाब को, सही कैसे नमाज़ पढ़ रहे थे। तो वो जी 2 रकात की नमाज़ है सर। मुझे एक्चुअली वो इमाम जाफ़र अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम तीसरी रकात कैसे खड़े होते थे वो मुझे जानना है सर। क्योंकि मैं भी वो कोशिश कर रहा हूँ उनके जैसे पढ़ने के लिए इसलिए। हम्म तीसरी रकत मम्मी देखते हैं भाई तीस तीसरी रकात जी रफ़ैदैन से शुरू करते या ऐसे ही खड़े होते हैं? कहाँ से शुरू क्योंकि करते थे बुखारी मुस्लिम में ऐसा तीसरी रकात को जब खड़े होते तो रफ़ैदैन से शुरू करते थे या ऐसे ही शुरू करते थे नॉर्मल? ये जो है ना इसको देखना पड़ेगा इसके जो आ, हमारे रिवायात में ये मुझे याद नहीं पड़ता कि नमाज के आगाज़ में जो है कोई रिवायत हो कि उसमें आपको तकबीर कहना है तीसरी रकत में या दूसरी रकत के इब्तिदा में या तीसरी रकत के इब्तिदा में, मुझे इस तरह की याद तो नहीं पड़ता, लेकिन वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी इतनी जल्दी में मुझे वो रिवायत नहीं मिलेगा कि अभी मेरे जहन में नहीं जी, है कि नहीं, वो नहीं, कहाँ। आप ऐसे ही बता दें। अब मैंने अर्ज़ किया कि अभी मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई रिवायत है हमारे पास कि जी, तीसरी जी। रकत के आगाज़ में वो तकबीर को कहते थे। ठीक है ना? जी, जी। तो तीसरा सवाल है सर, यानी खड़े होते ही ये तकबीर कह दें और अल्लाह अकबर कह दें। ये हमारे यहाँ इस तरह की मुझे नहीं जी, लगता, मुझे कभी याद नहीं आता कि ऐसी कोई रिवायत है हमारे यहाँ। जी सर। अच्छा। जी सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, हमारे यहाँ तो पैंट है ना, पैंट को एंकल के नीचे से नीचे नहीं वो ऐसे लटकाने से बकवास। और देखें मना वो करते हैं हुक्म सर। है इज़ार के लिए। वो हुक्म वो जी, देखें हर चीज़ का हुक्म उसी के लिए होता है। अहादीस में जो है कि अगर कोई शख्स धोती पहने, धोती, वो हुक्म शलवार के लिए नहीं है। वो धोती, अगर कोई जी, शख्स धोती पहनता है तो धोती के लिए हुक्म यह है कि एंकल से ऊपर हो। वो हदीस में भी है। शलवार के लिए नहीं है कि जी, शलवार जो है टखनों से ऊपर तो वहां भी कुछ इधर देखो भाई, सूट लगाया हुआ है, शक्ल देखो तो इतना बुरा लगता है। और तो भाई सूट पहन के, 3 पीस सूट, टाई वगैरह सब लगा के, उसकी जो पतलून है वो भाई जानू तक घुटने तक पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल मजाक बना दिया जी, सही। वो कि वो रिवायात में जो है वो किसका हुक्म है, ये बेवकूफ हैं, अहमक हैं ये लोग। वो शलवार का नहीं है, पतलून का नहीं है, वो धोती का हुक्म है। धोती के साथ अगर कोई नमाज पढ़ता है ना, अरब में तो अक्सर धोती होते थे उस जमाने में, और अब भी बहुत सारे अरब मुल्क हैं उसमें धोती, मसलन यमन में अब भी धोती बहुत आम है। धोती जो शख्स पहनता है उसके लिए हुक्म है कि वो जो है टखनों से ऊपर हो। जी हाँ, हाँ। जी, शिया हदीस सर में नेक्स्ट यही है, क्वेश्चन शिया है, हदीस में यह हुक्म इजार के लिए। इजार किसको बोलते हैं? इजार बोलते हैं धोती को। जी सर। जी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहलुल वो है ना बैत आपका अलैहिस्सलाम के डॉक्टर नज़दीक डॉक्टर है वो, स्केलेट जैसा उसका शक्ल है। ज़ाकिर नाइक। हाँ बिल्कुल पहचान गए उसको। बिल्कुल उसका शक्ल है बूथ की तरह, बूथ बना हुआ, डॉक्टर बूथ। वो देखो, वो बेवकूफ, उसको पता नहीं है कि ये हुक्म है। उसको अभी तक पता नहीं चला कि पतलून और धोती में फर्क होता है। जी सर। हाँ, जी बोले। जी, सर, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के नज़दीक तावीज़ के बारे में क्या ख़्याल है सर? उनके ऐसा जी रिवायत जी कुछ वो, मिलती है तावीज़ हाँ के बारे में? रिवायात हैं, रुका तावीज़, ये रिवायात हैं जी, इसमें। क्योंकि अहमद बिन हंबल की किताब है ना, मुस्नद अहमद बिन हंबल, उसमें हम्म, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि जो कोई भी तावीज़ पहनेगा वो उसने शिर्क किया। ऐसा इसलिए मैंने कन्फ्यूज़ हो गया था, इसलिए मैंने नहीं नहीं नहीं, उसमें पूछना चाहता हूँ। बुखारी में तो तावीज़ है ना, बुखारी में रुका है उसमें, जी, बाब अच्छा, रुका। हाँ उसमें है, बुखारी में उसमें पहनने की वो है कि वो किसी खास, वो अलबत्ता वो हर मुख्तलिफ बुखारी में जो है ना कि मैं दिखा दूं आपको, बुखारी में जो रवायत है।
باب رقیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال ہمارے ہاں وہ ہے ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے تعویذ وغیرہ ہے، وہ ابھی بخاری میں مجھے نہیں مل رہا. جی اس میں جو ہے دعا وغیرہ ہے بخاری میں. یہ جی مزید کچھ کہنا؟ جی سر ہمارے یہاں سنیوں کے نزدیک ایک روایت پڑھی جاتی ہے اکثر بیانات میں کہ عائشہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے والی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آ کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صورت دکھائی تھی. یہ کیا یہ سچ ہے؟ ایسی روایت کوئی ملتی ہے؟ نہیں بھائی، ہمارے ہاں تو اس کا کوئی روایت نہیں. عائشہ کی تو بڑی مذمت ہے، آپ دیکھیں سورہ تحریم میں. جی سر. جی ہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی نہیں دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے، اور ان کی مذمت میں آج سورہ تحریم نازل ہوئی ہے. اور پھر کتابوں میں بھی نہیں ملتا کہ کبھی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے روایات کہ وہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ میرے گھر آ کے وہ مثلا میں ان کا چہتا بیوی وغیرہ تھا، وہ خود اکثر عائشہ خود اس کی اپنی روایت ہے. اور اس کی عمر بھی لمبی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 سال زندہ رہی ہو. اور 40 سال میں مدینہ بہت بدل چکا تھا، یعنی وہ نسلیں بدل گئی ہیں. جو لوگ پرانے تھے وہ مر گئے تھے، اور مدینے میں اسلام پھیلنے کی وجہ سے بہت سارے نئے لوگ آئے تھے. تو وہ ادعا تو اس نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہ اس بات کے علاوہ کہ وہ خود جو اس کے ادعا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے خواب میں نظر آیا فلان فلان، اس کو اگر چھوڑ دیں تو اس نے کیا کیا پیغمبر کے لیے؟ کہ اگر کوئی کسی مثلا دیکھ لیں کہ کبھی اس نے پیغمبر کے کپڑے دھوئے ہوں، اس نے کھانا پکایا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی کتابوں میں دیکھا نا وہ بیوی کیا کرتا ہے. جس کا شوہر سردار انبیاء ہو تو اس کی خدمت کرنا تو اس سے زیادہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں دنیا میں نا. اگر تو یہ کیا کرتی تھی بھائی، یہ کیا کرتی تھی مثلا؟ یہ کوئی اب مجھے دکھا ان کی اپنی کتابوں میں کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خدمت کی ہو ان کی اپنی کتابوں میں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کی کتابوں میں، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ان کا اذیت سورہ تحریم میں وہ ریکارڈڈ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بتا دیا. جی سر نیکسٹ کوشچن ہے ادھر ہمارے یہاں سر ہمارے علاقے میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے سے ہی نسل آگے بڑھتی ہے. وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ قرآن کا آپ فرمان ہے نا. بیٹی سے جی بیٹی سے نہیں بڑھتی. تو ایک بندے نے پوچھا مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی میل اولاد نہیں تھی، تو ان کی نسل کے ساتھ آگے بڑھ گئی. بالکل، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ شیعہ اور مخالفین سب کا اجماع ہے کہ ان کی نسل ان کی بیٹی سے چلی ہے. ان کے واحد بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے. باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نسل پاک ہے، جو نسل اطہر ہے، ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب سے چلی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد جو کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب سے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن پاک سے دنیا میں لایا. اور یہ مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو میرے دو بیٹے ریحانتِ من الدنیا. اور مسلمانوں میں بالکل اس بات کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی، ان کے دو نواسوں سے چلی ہے. ٹھیک ہے نا. جی سر ریگارڈنگ دس کوشچن سر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا جس کی ماں سید ہو کیا ان کی اولاد بھی سید کنسیڈر کی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لفظ سید جو ہے نا یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ کوئی شرعی چیز ہے نہیں لفظ سید. ٹھیک ہے نا. لفظ سید اس کا یعنی مثلا ایک ایسا لفظ ہے جو لوگوں نے بنایا کہ بنی فاطمہ سلام اللہ علیہا یا بنی ہاشم کو سید کہتے ہیں. تو یہ تو آپ کسی کو بھی سید کہہ سکتے ہیں اور کہہ دیں کہ کوئی بھی شخص سید نہیں، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مثلا لفظ مرزا ہے، مرزا کون مرزا ہے کون مرزا نہیں ہے.
تو یہ کوئی شرعی اصطلاح تھوڑی ہے مرزا کون ہے مرزا کون نہیں. آپ جس کو مرضی وہ لوگ کہہ دیں مرزا کسی کا نام رکھ دیں تو مرزا ہے, لوگ کہ مرزا نکال دیں تو نہ رکھے تو مرزا نہیں ہے. تو لیکن جو ہے جو احکام شرعی ہیں وہ کس عنوان پہ مترتب ہیں؟ وہ بنی ہاشم پہ, جو ہاشمی ہے. صدقے کی جو حرمت ہے اور خمس کی جو حلیت ہے وہ کس پہ مترتب ہے؟ وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے نسل سے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ حکم. یہ ہاشمی لوگ, یہ ہاشمی کون ہے؟ یہ ہاشمی صرف اور صرف وہ ہیں جو باپ کی طرف سے ہاشمی ہے. ماں کی طرف سے اگر کوئی شخص ہاشمی ہے, یعنی کوئی سیدانی خاندان سے باہر شادی کرتی ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہاشمی نہیں ہے. اور اس کی حدیث موجود ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس نے شادی کی خاندان سے باہر سیدانی باہر تو اس کے بچے جو ہے نا اس کے لیے خمس جائز نہیں ہے, ان کے لیے صدقہ جائز ہے. صدقہ کھانا ان کے لیے حرام نہیں ہے. جی ہاں. اور لیکن اگر کوئی ان کو سید کہنا چاہے, کیونکہ سید جو ہے لفظ شرعی کو اصطلاح ہے نہیں ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ اس کو سید کہہ سکتے. سید آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, بلکہ عرب دنیا میں سید سب کو سید کہتے ہوں. میں ادھر کبھی دکان میں جاتا ہوں نا, عربوں کی دکان وغیرہ میں, تو وہ ہر ایک کو سید بولتے ہیں. وہ سامنے کرسچن بھی ہو نا اس کو سید کہتے ہیں. ان کے سامنے کوئی کرسچن بھی سودا لینا ہے ان کو سید کہتے ہیں وہ لوگ. عورت ہے تو سیدہ کہتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ یہ سید یعنی مسٹر یا مسز, وہ کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جی سر لاسٹ کوشچن ہے سر. جامعہ ترمیزی میں ایک بار آپ نے روایت دکھائی تھی اہل البیت علیہ السلام کی فضیلت میں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پوری اس کی سند پوری اہل البیت علیہ السلام سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جو کوئی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے ہی محبت کرنا ہوگا. تو یہ میرے ساتھ مشہور کان فی درجتی معی یوم القیامہ, دکھا دیتا ہوں ترمذی. جی من احب هذین واباهما وامهما كان معي في درجة يوم القيامة. من احبني واحب هذین ایک ابھی نکال دیا بھائی. ایکچولی مجھے حدیث نہیں مل رہی تھی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ابھی دکھا دیتے ہیں بھائی, کوئی بات. جی کوئی ابھی بھائی عزیزو, یہ دیکھو یہ کتاب ہے سنن ترمذی, سنن آف ترمذی, شاب دار الفکر لابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ المتوفى سنة 279. کتاب چھپی ہے 2008 بیروت لبنان دار الفکر میں. کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب الفضائل والمناقب, کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو باب ہے باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اس باب کے بعد ملاحظہ فرمائیے, انہوں نے ایک باب بنایا, چیپٹر بنایا. اس چیپٹر کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے, کہتا ہے باب چیپٹر. اس کے بعد پھر باب ہے, 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 اس کے بعد پھر باب ہے. یہ کون سا باب ہے؟ باب نمبر 77. اوکے, ہمارے جو کتاب کے جو حساب سے یہ صفحہ نمبر 1067. حدیث نمبر ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, 3754. اس میں پھر آگے بھی باب ہے, تو باب کون سا ہے؟ 78. حدیث نمبر ہے 3754. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا علي بن جعفر ابن محمد ابن علي قال أخبرني أخي موسى بن جعفر ابن محمد عن أبيه جعفر ابن محمد سلام الله عليهما أجمعين. امام کاظم علیہ السلام نے روایت کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. عن أبيه محمد ابن علي, انہوں نے روایت کی اپنے والد گرامی حضرت محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے. ان ابیہ, اپنے والد گرامی حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے. ان ابیہ, انہوں نے روایت کی اپنے والد کن سے؟
امام حسین علیہ السلام سے، ان جدہ، انہوں نے اپنے جد بھلے ان کے امام زین العابدین کے جد سے، ان کے جد کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کیا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کے دادا سے، ان کے بیٹے کا دادا کون ہے؟ ان کے بیٹے کا دادا امام علی علیہ السلام۔ اچھا، ان النبی صلی اللہ، تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کہا ان النبی علیہ السلام اخذ بید حسین و حسن و حسین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لیا، ہاتھوں میں لے لیا دست مبارک امام حسن علیہ السلام کا، دست مبارک امام حسین علیہ السلام کا۔ تو میں فل اسپیچ کرتا ہوں، ایک منٹ آپ بید حسن و حسین، فقال، اور فرمایا، من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے محبت کرے اور جو دو ان سرداروں سے جن کے دو ہاتھ میرے ہاتھ میں، ان سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے والد سے محبت کرے اور ان کی والدہ سے محبت کرے، یعنی پنجتن پاک، جو ہم پنجتن پاک سے محبت کریں، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے روز قیامت، میرے ساتھ مشہور ہوں گے روز قیامت۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ کس نے کہا؟ ترمذی نے کہا، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے صحیح ہے اس کی صحت۔ اس کی صحت دیکھ لیں ابھی۔ کبار محدثین میں خود ترمذی صاحب نے اس حدیث کو کیا کیا؟ اس نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہے۔ یہ کتاب المختارہ، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی۔ یہ کتاب چھپی سنہ 2001 میں بیروت لبنان میں۔ یہ اس کتاب کے مقدمے میں، اما بعد فہذی احادیث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم إلا إنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد۔ یہ وہ احادیث ہیں جو مختارہ کہلاتی ہیں، جو میں نے اختیار کیا ہیں، لیکن یہ بخاری مسلم نے ان کو روایت نہیں کیا، اور بہت سارے علماء نے تصریح کیا ہے کہ اس میں یہ ملتزم ہے کہ صحیح احادیث کو نقل کریں۔ تو اس کتاب کے جلد نمبر 2 میں، احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی جلد نمبر 2 میں، جلد نمبر 2 ہے، سنہ 2000 میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 421 میں یہی حدیث روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہی حدیث جو ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ اچھا، تو یہ حدیث ان کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اسی احادیث مختارہ کے متعلق ذہبی صاحب کتاب تاریخ الاسلام میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام، تالیف الذہبی الناصبی، جلد نمبر 14، چھاپ دار الغرب الاسلامی، سنہ 2003 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 472 میں، الحافظ الحجہ ضیاء الدین المقدسی، جو یہ کتاب مختارہ کے مصنف ہیں۔ اس کتاب میں ثم ذکر تصانیف الضیاء، ضیاء صاحب کے تصانیف۔ اچھا، الاحادیث المختارہ خرج منها 90 جزءا وهي الاحاديث التي تصلح ان يحتج بها سوى ما في الصحيحين، یہ وہ احادیث ہیں جو حجت ہیں اور یہ احادیث صحیحین میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خود ذہبی نے کہہ دیا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ اس حدیث کی تصحیح کے لیے میں بخاری کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ملاحظہ کرو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کب؟ سنہ 2001 میں۔
ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 1105، حدیث نمبر 6168 ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ المرء مع من احب. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسی کے ساتھ محشور ہوں گے جس کے سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے قیامت کے دن جس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگلا جو حدیث ہے اس باب میں ملاحظہ فرمائیے، ایک شخص آیا، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے متعلق جو ایک قوم سے محبت کرتی ہے لیکن ان سے کبھی ملحق نہیں ہوا؟ فرمایا المرء مع من احب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ مشہور ہوتا ہے. پھر 6170 وہ بھی وہی حدیث ہے، اگلے ابو موسیٰ اشعری سے. 6171 انس بن مالک سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ قال ما اعددت لها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قیامت کا پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس شخص نے کہا کہ میرے پاس تو زیادہ نماز بھی نہیں ہے، زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، صدقہ بھی نہیں ہے، نہ زکوٰۃ نہ روزہ، یہ اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن میں محبت کرتا ہوں اللہ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ. قال انت مع من احببت. فرمایا کہ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ مشہور ہو جاؤ گے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہ انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 تکو جی، صفحہ نمبر 1298 باب المرء مع من احب. یہی وہی جو سوال جواب ہوتا نا، ما عادت لها انت مع من احببت، انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اور بھی روایت اسی معنی کے ساتھ، تو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. تو پتہ کیا چلا عزیزوں کہ وہ جو مسلم کی جو حدیث، ترمذی کی جو حدیث ہے کہ پنجتن پاک کا ذکر فرمایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا من احبنی واحب هذین واباهما وامهما، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دو شہزادوں سے محبت کرے اور ان کے والد سے، ان کے والدہ سے محبت کرے، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، میرے ساتھ میرے درجے میں مشہور ہوگا روز قیامت. یہ حدیث اس میں شک ہی نہیں، یہ حدیث اس میں شک ہی نہیں. نجات کا پتہ کیا چلا، نماز نجات کا طریقہ کار، نماز روزہ وغیرہ، ہاں ٹھیک ہے عمل ہے، لیکن عمل میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، عمل میں انسان میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے نماز روزے میں خلل ہو سکتا ہے، لیکن محبت تو اپنے دل میں دیکھتے ہو نا کہ کس محبت وہ تو بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. نجات کا جو آسان طریقہ کار ہے، نماز کے اگر نماز روزے بھی ہو نا تو غیروں سے محبت ہو تو غیروں کے ساتھ مشہور ہو گئے بیٹے، سمجھ میں ہے نا. نماز روزے ہوں بھی نا، محبت کس کے ساتھ ہے؟ محبت تو نے دشمنوں کے ساتھ کی تو انہی کے ساتھ مشہور ہو جاؤ گے. لیکن اگر انسان محبت کرے، نصرت کرے، فدائی ہو کس کا؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، محشور کس کے ساتھ ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رسول کے درجے پر، یعنی اس سے زیادہ شرافت، اس سے زیادہ کرامت، اس سے زیادہ اجر اور اس سے زیادہ علو و مراتب کا آپ یعنی ممکن ہی نہیں ہے اور تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. جی سر. ہاں جی جناب. اوکے سر. جی سر، لاسٹ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سر آپ جو یہ کام کر رہے ہیں آپ لگے رہو، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، سلامت رہو، زندہ رہو.